أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. صدق اللہ العظیم. سورہ حامیم سجدہ کی پہلی 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ حامیم سجدہ جو ہے مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کے اندر توحید و رسالت اور آخرت پر بڑے مدلل انداز سے بیان فرمایا گیا ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر موجود تھے، سرداران قریش بھی موجود تھے. تو عتبہ بن ربیعہ نے، جو کفار کا قریش کا سردار تھا، اس نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور آپ سے گفتگو کرتا ہوں. وہ آپ کے پاس حاضر ہوتا ہے اور گفتگو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو دعوت دے رہے ہیں، اگر اس دعوت سے آپ کا منشا یہ ہے کہ آپ سردار بن جائیں، آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں، یا آپ کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کے تمام مطالبات ماننے کے لیے تیار ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات غور سے سنتے رہے. پھر جب وہ اپنی بات مکمل کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں اپنی بات سناؤں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ سنائیں. آپ نے سورہ حامیم سجدہ کی یہ آیات پڑھنا شروع کی، اور جب سجدہ کی آیت پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا، اور پھر آپ فرمایا میں نے جو کہنا تھا کہہ چکا. تو عتبہ بن ربیعہ جو ہے قرآن سن کر حیران رہ گیا اور اس کا دل گواہی دینے لگا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے. اس نے سرداران قریش کو جا کر بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ حق کہہ رہے ہیں، آپ اس کی بات کو نہ جھٹلائیں. اگر یہ غالب آ گیا تو اس کا غالب آنا تمہارا غالب آنا ہے، اگر یہ ناکام ہو گیا تو عرب کے دوسرے لوگ جو ہے وہ خود اس سے نمٹ لیں گے. لیکن انہوں نے عتبہ بن ربیعہ کی بات کو نہ مانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر جو ہے وہ ڈٹے رہ گئے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ چاہے آپ کی مخالفت کریں، اس پر ڈٹے رہیں. آپ کا کام اللہ کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانا ہے. آپ صبر و استقامت کے ساتھ قرآن کے پیغام کو انسانیت تک پہنچاتے رہیں. اللہ سے دعا ہمیں بھی اس کتاب انقلاب کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کی جرت عطا فرمائے. اس کے نظام کو غالب کرنے کے لیے، باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی جرت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.